بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ واصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے، بے شک جنتی لوگ سب سے زیادہ کامیاب ہیں۔ سورہ آل عمران کی 185 نمبر آیت میں اللہ کا ارشاد ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ سب سے بڑا کامیاب ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ فرعون کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتی ہے رب ابن لی عندک فی الجنہ، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے جنت میں ایک مکان بنا دے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور فرعون اور اس کے عمل سے مجھے نجات دلا، وَنَجِّنِي مِن قَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے اللہ ظالم قوم سے مجھے نجات دلا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے اللہ سے مانگا تھا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ میرے لیے جنت میں ایک محل بنا دے، ایک مکان بنا دے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آج ہم سب اس کائنات کے اندر آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ یہ دنیا ہمارے لیے آزمائش کی جگہ ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اپنے نام کا ایک مکان اس کے لیے جنت میں رہے، جنت میں اس دنیا میں اس کا ایک مکان رہے، اس کا ایک آشیانہ رہے۔ اور دنیا کے مکان کو بنانے کے لیے وہ پیسے جمع کرتا ہے، جب بناتے بناتے پیسے خالی ہو جاتے ہیں تو بینک سے لون لیتا ہے، سود پر پیسہ لیتا ہے، دوسروں کے پاس سود پر بیاج پر بڈی پر پیسہ حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ دیگر لوگوں سے قرضہ مانگتا ہے، دنیا کے اس مکان کی خاطر جو مکان وہ دنیا ہی میں چھوڑ کر چلا جائے گا، اس کے ساتھ قبر میں یا قیامت میں نہیں آئے گا۔ وہ اس مکان کی خاطر بہت کوششیں کرتا ہے، جبکہ اسے اچھا معلوم ہے کہ یہ میرا مکان ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ دار فانی ہے، یہ دنیا دار فانی فنا ہونے والا گھر ہے۔ دار عقبہ آخرت کا گھر جنت یہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ کیا آپ نے کبھی زندگی میں اپنے نام کا مکان، اپنے نام کا محل جنت میں بنانے کی فکر کی؟ کیا آپ نے اپنے نام کا مکان جنت میں بنایا؟ اگر نہیں بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے چند ایسے نیک اعمال پر کہ اے میرے بندو اگر تم یہ نیک اعمال بجا لاؤ تو میرا وعدہ ہے میں تمہارے نام کا جنت میں محل بنا دوں گا، میں تمہارے نام کا جنت میں مکان بنا دوں گا، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، وہ کون سے نیک اعمال ہیں جس کے سبب اللہ تعالی ہم کو جنت میں مکان محلات دینے کا وعدہ کیا ہے؟ آئیے ان نیک اعمال کو میں آپ کے سامنے گناتا ہوں۔ اگر ہو سکے تو میرا بیان آپ ریکارڈ کر لیجئے، یا میں جو پوائنٹ بتاتا ہوں وہ پوائنٹ آپ نوٹ کر لیجئے، تاکہ اپنے گھر والوں میں جا کر، اپنے بیوی بچوں میں، اپنے ماں بہنوں میں بھی ان نیکیوں کو آپ اجاگر کر سکیں اور آپ ان نیکیوں پر عمل پیرا ہو کر اپنا نام کا ایک مکان جنت میں بنا سکیں۔ نمبر 1، اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بنانا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، رواہ البخاری۔ جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نام سے جنت میں مکان بنائے گا۔ اللہ کی رضا کی خاطر، ریاکاری کی خاطر نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بنانا یا مسجد بنانے میں حصہ لینا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں
من بنا مسجدن کمفحص قطات او اصغر بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اگر کوئی شخص ایک چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنا دے، اللہ تعالیٰ اس کے نام سے جنت میں محل بنائے گا۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کوئی چڑیا کے گھونسلے کے برابر کیسے مکان بنائے گا؟ نبی نے فرمایا، اگر کوئی شخص مسجد میں ایک چڑیا کے گھونسلے کے برابر چھوٹا کام بھی کر دے، اللہ اس کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے بڑا مکان بنائے گا۔ کمفحص قطات، چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی کوئی مسجد بنا دے، اس کے لیے بھی جنت میں محل۔ مطلب ایک چھوٹا کام بھی آپ مسجد میں کرا دو، ایک مسجد بنانے میں 10 لاکھ روپیوں کی ضرورت ہے، 10 لاکھ افراد نے مل کر ایک ایک روپیہ حلال کا اللہ کی رضا کی خاطر ہاتھ چھپا کر جمع کر کے ایک مسجد بنائے، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے ایک مکان نہیں دے گا، بلکہ 10 لاکھ آدمیوں کے لیے 10 لاکھ محلات جنت میں اللہ عطا کرے گا۔ نمبر 2، 5 وقت کی فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ 12 رکعت سنت مؤکدہ ادا کرنا۔ آج ہم لوگ فرض نماز ہی ڈھنگ سے نہیں پڑھتے، اب سنت نماز کہاں سے پڑھیں گے؟ 5 فرض نمازوں کے ساتھ سنت مؤکدہ کی پابندی کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 415، صحیح علامہ البانی نے اسے صحیح سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں جمع کیا۔ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، من صلی فی یوم او لیلۃ 12 رکعۃ، جو آدمی دن اور رات میں یعنی ایک دن میں 12 رکعت سنت مؤکدہ پڑھے، بن اللہ لہو بنی لہو بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ 4 قبل الظہر، 4 رکعت ظہر سے پہلے، ورکعتین بعدہا، اور 2 رکعت ظہر کے بعد، ورکعتین بعد المغرب، اور مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت، ورکعتین بعد العشاء، اور 2 رکعت عشاء کی نماز کے بعد، ورکعتین قبل الفجر، اور 2 رکعت فجر کی نماز سے پہلے۔ یہ 12 رکعت سنت مؤکدہ، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 6 رکعت، 2 ظہر کے بعد 8 رکعت، 2 مغرب کے بعد 10 رکعت، 2 عشاء کے بعد 12 رکعت۔ یہ 12 رکعت سنت مؤکدہ 5 فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ اگر ہم ادا کریں گے، اللہ تعالی ہمارے لیے جنت میں محل دینے کا وعدہ کیا ہے۔ بنی لہو بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں محل عطا کرے گا۔ نمبر 3، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں